موضوع الدرس في إثبات المعاد والتخويفات للكفار والمشركين سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اب ذکر فرمایا ہے احوال آخرت کا. جیسا کہ الحمدللہ متعدد قرآن کی آیات میں سورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ نظام خدا بندی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا. دنیا میں لوگ آئیں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، یہودی، عیسائی، ہندو، سب انسان. تو اللہ نے دنیا میں ان کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، بتلا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ. کسی کو اللہ تبارک و تعالی جبر و اکراہ سے مسلمان نہیں بناتے کہ زبردستی اس کو مسلمان بنا دیں، نہیں. ورنہ اگر اللہ چاہتے تو دنیا میں ایک کافر بھی نہ ہوتا. اگر اللہ چاہتے تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، کوئی بندہ گناہ ہی نہ کرتا. تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان تو نہ ہوتی. پھر تو ایک اللہ کا حکم ہے مسلمان ہو جاؤ، ہو گئے، بس زندہ ہو جاؤ، ہو گئے، مر جاؤ، مر گئے. نہیں، اللہ نے کائنات پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے آسمانوں میں ہیں. جنات میں سے اعلیٰ جو ہیں وہ انسان ہیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، انہوں نے آ کے دلائل دیے، معجزات دکھلائے کہ دیکھو یہ کائنات اس اللہ نے پیدا کی ہے
اور اسی نے ہمیں نبی بنا کے بھیجا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں۔ اسی لیے کتابوں میں احادیث میں آتا ہے کہ ان اللہ فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا، اللہ نے فرائض مقرر کر دیے، اپنے احکام مقرر کر دیے، حد مقرر کر دی، یہ حلال یہ حرام۔ اور ہر انسان کو اللہ نے قوات حواس خمسہ دی ہے، یعنی اللہ نے اس کو عقل دیا، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، سونگنے کی طاقت دی، چکھنے کی طاقت دی، سارے حواس دیے اللہ نے۔ پھر اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ یہ غلط بات ہے جو لوگوں کے دماغ میں کہ تقدیر میں لکھا تھا، بھئی تقدیر میں تو ہر چیز ہوتی ہے، تقدیر میں لکھا تھا جی بس لہذا ہم کافر ہو گئے مسلمان ہو گئے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تقدیر میں لکھے کا معنی یہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، اللہ جانتے تھے اس لیے لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کافر ہونا تھا، اللہ کو ہوئے اپنے منشے سے ہیں، اللہ نے جبر نہیں کیا کافر ہونے کے لیے۔ اب لکھ دیتے ہیں او جی گناہ کیا کریں جی، تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا تو پھر اللہ نعوذ باللہ لکھتے بھی خود ہیں اور سزا بھی خود دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اچھا انصاف ہے کہ جرم بھی خود کروائیں اور اس کے بعد جناب سزا بھی ہمیں دیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا تھا کہ زنا حرام ہے، نکاح حلال ہے، تجارت حلال ہے، ربا حرام ہے۔ اب جو ہم نے کرنا تھا وہ اس کے علم میں تھا کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ حلال چھوڑ کے سود میں جائے گا، تو تقدیر نے لکھ دیا کہ سود میں کیا تم نے خود ہے، تمہارے کرنے کو وہ جانتے تھے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ تم نہ کرو اور لکھ دے کہ زبردستی کرو۔ یہ بات غلط ہے لوگوں کے دماغ میں۔ اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ آج کل آپ کے گھروں میں ایئر کنڈیشن ہیں، گاڑیوں میں ہیں، ان میں دونوں چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ کول ہے یہ ہاٹ ہے، کہ یہاں اگر آپ رکھیں گے تو ٹھنڈک آئے گی، یہاں رکھیں گے تو گرمی آئے گی۔ اب اگر آپ این گرمی میں جا رہے ہیں اور اس کو بھی آپ ہاٹ پہ رکھ کے فل چلا دیں تو کار تو آگ بن جائے گی، اور کہیں یہ کیا ان کے لکھا ہوا جو تھا جی، تو لکھے ہوئے کا قصور ہے یا سوئی استعمال کرنے والے کا قصور ہے؟ اس نے تو لکھ دیا، بتا دیا کہ یہاں رکھو ٹھنڈک آئے گی، یہاں رکھو گرمی آئے گی۔ اب اگر گرمی ہے تم ٹھنڈا رکھو، اگر سردی ہے تم گرم جگہ پہ رکھو، تمہارے سامنے واضح ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل سزا جزا جو ہے وہ قیامت میں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا میں کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھا کے دشمنوں کو سزا دیتے ہیں اور دوستوں کو جزا دیتے ہیں۔ ایک نمونہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کبھی اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوتا، وہ اکیلے کھڑے ہوتے۔ کہ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی بستی سے نکلے ہیں تو ماں سوا آپ کے بچیوں کے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان کو چھوڑا ہے اللہ کی توحید کے لیے اور ہجرت کی ہے، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ماں سوا لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو حضرت لوط نے بھی ساتھ ہجرت کی، ایک بندہ بھی ساتھ ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہے، لیکن فرعون کے مقابلے پہ صرف دو بھائی ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ کوئی طاقت نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں۔ اسی لیے تو فرعون کہتا تھا دیکھو میرے مقابلے پہ کون آ گیا ہے۔
کہ اگر یہ بادشاہ ہوتا، طاقت ہوتی تو میں کوئی بات سوچتا، اس کے پاس تو کچھ نہیں، اور پھر یہ تو وہ بندہ ہے جس نے میرے گھر میں روٹی کھائی ہے، جس کو میں نے پالا پوسا ہے۔ دیکھیں پیغمبر کے ساتھ، اور اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہے، لیکن اپنا گھر بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ جو میرے دشمن ہیں، اگر میں ہلاک کرنا چاہوں تو پھر ایسے بھی کر سکتا۔ اسی لیے قرآن نے وہ واقعات ذکر کی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں، کہ قوم عاد کا واقعہ پڑھا آپ نے، قوم ثمود کا واقعہ پڑھا، کہ اللہ نے وہ جو دنیا کی سب سے مضبوط قوم تھی قوم عاد، ایک ہوا بھیج کے ان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ اور اس قوم ثمود کے لیے تو ایک رجفہ، ایک زلزلہ آیا، ایک صیحہ، ایک چیخ آئی، ختم ہو گئی ساری قوم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک نمونہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو اللہ عذاب دے، کئی کافر ہیں جو بغیر عذاب کے مر گئے، اپنی زندگی گزار کے مر گئے۔ کئی کافر ہیں مسلمانوں کو ستاتے رہے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی۔ کیوں؟ اصل فیصلہ جو ہے وہ قیامت میں ہو۔ اس لیے پہلے آپ نے دنیاوی عذاب کے بارے میں پڑھا، اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں قیامت کا منظر پیش فرماتے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یاد رکھو حشر تو سب کا ہونا ہے، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مطیع بھی ہوں گے، عاصی بھی ہوں گے، ابرار بھی ہوں گے، اخیار بھی ہوں گے، اشرار بھی ہوں گے۔ لیکن چونکہ ذکر چل رہا ہے جہنم والوں کا، اشقیاء کا، اس لیے فرماتی ہیں فَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ۔ اور میرے محبوب اس دن کو یاد کریں جس دن کھڑا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یاد رکھیں یوزعون کے دو معنی ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ مفسرین فرماتے ہیں یوزعون کا معنی یمنعون، یحبسون۔ کیا معنی؟ یعنی جہنمیوں کو جب ہانک کے لے جا رہے ہوں گے، آگے فرشتے ان کو روک دیں گے، یوزعون منع کر دیں گے تاکہ پیچھے والے مل جائیں، کوئی رہ نہ جائے، سارے آ جائیں۔ تو یوزعون کا معنی روکنا، ان کو روک دیا جائے گا تاکہ سارا قافلہ جہنمیوں کا اکٹھا ہو جائے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ یوزعون۔ وہ فرماتے ہیں یوزعون کا معنی کہ پھر اللہ حکم دیں گے کہ ان کو تقسیم کرو، کافروں کو، کافر الگ کر دو، مشرک الگ کر دو، بتوں کے پجاری الگ کر دو، انبیاء کی عبادت کرنے والے، انبیاء کو خدا کہنے والے الگ کر دو، یہودی الگ کر دو، نصرانی الگ کر دو، وثنی الگ کر دو، اور پھر وہ کافر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ظلم کیا، تشدد کیا، ان کو الگ کر دو۔ سب کی الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی اور پھر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ چونکہ جہنم کے طبقات ہیں، جیسے جنت کے طبقات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی درکات ہیں۔ ہر درکہ، ہر اس کا جو حصہ ہے، اس کے اندر ان کے جرم کے مطابق ان کو ڈالا جائے گا۔ اس لیے فرماتی ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ یوزعون۔ اور چلانے کا عالم یہ ہوگا، میرے پاک نبی رحمت دو عالم نے فرمایا قیامت کا منظر ایسے ہوگا، کوئی اپنے پاؤں پہ چل رہے ہوں گے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سروں کے بل پہ چلایا جائے گا۔ یوم یسحبون فی نار جہنم،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ذل الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب حضور نے فرمایا ان کو سر کے بل چلایا جائے گا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی سر سے کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا جس اللہ نے ٹانگوں پہ چلایا ہے وہی سر پہ بھی چلائے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ذل الاغلال فی اعناقہم، اور جہنمیوں کے گلے کے اندر توق ہوں گے، اور ان توقوں کے اندر والسلاسل زنجیریں ان کے اندر لگی ہوں گی، اور ان زنجیروں سے اللہ کے فرشتے پکڑ کے ان کو کھینچتے ہوں گے۔ یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ قیامت کا منظر ایسا شدید ہوگا، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ آ جائیں گے، جب میدان حشر میں پیش ہو جائیں گے، اللہ کے عدالت میں آ جائیں گے، ان کے فیصلے شروع ہو جائیں گے، اب ان پہ گواہی کون دیں گے؟ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، اب ان کے کان گواہی دے رہے ہیں، ان کی آنکھیں گواہی دے رہی ہیں، ان کے چمڑے گواہی دے رہے ہیں جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کافر میدان محشر میں پیش ہوں گے تو وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، اور آپ نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پہ ظلم حرام کر دیا ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہیں اور کسی سے ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ اللہ فرمائیں گے آج ہر آدمی کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ بندہ کافر کہے گا مولا آج ظلم نہیں ہوگا، آپ ظلم سے پاک ہیں، میرے ساتھ بھی انصاف کریں۔ اللہ فرمائیں گے بدبخت کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ میاں یہ جتنے گواہ آپ نے پیش کیے ہیں نا، پیغمبر گواہ ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرشتوں کو گواہ پیش کیا ہے جی کہ یہ نامہ اعمال ہے، انہوں نے لکھا ہے، ہم نے تو کبھی یہ گواہ دیکھے نہیں، کہاں تھے یہ فرشتے؟ نہ یہ ہماری کوئی جنس کے بندے ہیں، گواہ تو وہ ہوتا ہے جیسے ہم بندے ہیں، کوئی بندہ گواہ ہو، یہ تو کوئی جنس ہی اور ہے، ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ اللہ عالم کیا لکھتے رہے ہیں۔ تو میرا مولا یہ جو گواہی دے رہے ہیں، جیسے اب حضور کی امت گواہی دیتے، حضور کی امت تو تھی نہیں جب ہم تھے، تو آپ نے ایسے گواہوں پر ہمارے خلاف فیصلے کا ارادہ فرما لیا ہے، مہربانی کریں انصاف کریں۔ اللہ فرمائے گا اچھا بتاؤ کیا انصاف چاہتے ہو؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا مولا میں تو انصاف کا طلبگار ہوں، گواہ ہوں میرے گناہوں پر، لیکن میری جنس کا کوئی گواہ ہو، میرے جیسا کوئی گواہ ہو، اور میں یہ بھی جانوں کہ وہ بندہ اس وقت تھا، ایک بندہ تھا ہی نہیں، وہ کیسے گواہی دے گا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک، اللہ نے فرمایا بالکل ہم انصاف کریں گے، اللہ ظلم سے پاک۔ اللہ اکبر۔ اللہ حکم دیں گے کہ ملائکہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے فرشتے ان کے مہروں پہ، ان کے منہ پہ سیل لگا دو، مہر لگا دو، زبان بند کر دو۔ اب زبان بند، اللہ حکم دیں گے کہ ہاتھوں کو کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا گناہ کیا۔
اسی طرح حدیث میں آتا ہے اول ما یسأل به فخذ الانسان، سب سے پہلے انسان کی اس ران سے پوچھا جائے گا، یہ گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، مولا ہاں یہ تو ہم نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، حتیٰ کہ چمڑا گواہی دے گا۔ اب جب سارے گواہ اندر سے کھڑے ہو گئے، اب اللہ فرمائیں کہ کھول دو اس کی زبان۔ فرمایا ہاں یہ گواہ باہر کے ہیں کہ گھر کے ہیں؟ یہ گواہ تو ہم نے باہر سے نہیں بلائے نا۔ اب وہ حیران ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو مخاطب، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اب وہ اپنے چمڑے سے، اپنے وجود سے کہیں گے بدبختو تم ہمارے خلاف گواہ بن گئے، تمہیں تو ہم مزے کراتے رہے دنیا میں، تمہارے لیے تو سارا ہم نے جھنجٹ کھیلا اور آج تم بھی گواہی دینے پہ آ گئے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اب چمڑے کہیں گے بدبخت کیا کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جو ہر چیز کو بلانے پہ قادر ہیں، اللہ چاہے تو پتھر بھی بولتے ہیں، اللہ چاہے تو جانور بھی بولتے ہیں، اللہ چاہے تو ہدہد پرندہ بھی بولتا ہے، اللہ چاہے تو چیونٹیاں بھی بولتی ہیں، ہم تو بندے ہیں، اللہ کا حکم ہے، کیسے نہیں بولیں گے ہم؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے بندوں نے، علماء نے اور اولیاء نے لکھا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو نا، سوچ لیا کرو کہ میرے خلاف کیا کیا گواہ ہیں۔ سب سے پہلے تو جس زمین پہ تم گناہ کر رہے ہو، زمین قیامت میں گواہی دے گی، اور جب آدمی اس زمین پہ گناہ کرتا ہے، وہ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے، ہم تو نہیں سنتے نا، ہم تو اندھے ہیں، جاہل ہیں۔ زمین فریاد کرتی ہے کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیری زمین پہ گناہ کر رہا ہے، تیرے حکم کی خلاف ورزی، مجھے حکم دے میں اس کو غرق کر دوں۔ کیوں؟ اللہ چاہے تو پھر زمین دیر لگائے گی۔ دیکھیں نا قارون جو اکھڑا تھا زمین پر اپنے دولت کے زوم میں، دولت اور یہ اور دنیا، نوکر چاکر اور 40 خچروں پہ چابیاں لدی ہوئی ہیں، اکڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین کو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا زمین تمہارے اوپر میرا دشمن کھڑا ہوا، اکڑ رہا ہے، میری خدائی کو چل، نکل جاؤ اس کو زمین میں، اور اس کی پوری جائیداد حویلی مکان کے ساتھ نکل جاؤ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کو زلزلوں سے محفوظ رکھے۔ جہاں جہاں زلزلے آئے ہیں نا، کشمیر میں، باغ میں، مظفر آباد میں، اوپر کے جموں کشمیر میں، ہمارے ان بھائیوں سے پوچھے نا، اللہ معاف فرمائے، یعنی مکان کھڑے ہیں، پتہ نہیں کدھر گئے۔ جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے نا قیامت کا، اب یہ تو الگ بات ہے نا جی کہ وہ وقت گزر گیا، وہ قیامت بھی بھول گئی، وہی گانے ہیں، وہی فلمیں ہیں، وہی ڈش ہیں، وہی انٹینے ہیں، وہی بکواس ہیں، وہی چوری ہے، وہی ڈاکہ ہے، انہی کے مال جو لوگ باہر سے چندہ کر کے بیچ رہے ہیں، وہ بھی ٹرکوں کے ٹرک بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ مسلمان تو کوئی نرالی قوم ہے نا۔ ہندو جو ہے نا، وہ سود کھاتا تھا ٹکے میں، پیسے میں، 4 پیسے سود، 1.25 پیسہ، 5 پیسہ، 1 آنا۔ یہ مسلمان کو عجیب بلا ہے، یہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں کھاتا ہے۔ یہ کوئی عجیب قوم ہے اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں جہاں قیامت صغریٰ آ گئی، قیامت آ گئی، مکان ختم، بچے ختم، چھوٹے چھوٹے سکولوں کے بچے ختم، آدمی اپنے شہزادوں کی لاشیں ہاتھوں پہ اٹھا کے کھڑے ہیں، کسی کا ہاتھ ہے ٹانگ نہیں ہے، ٹانگ ہے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا چہرہ ہے دھڑ نہیں ہے، دھڑ ہے چہرہ نہیں ہے۔ اتنے مظالم دیکھنے کے باوجود ان کے لیے جو مسلمان چندہ کر کے بھیجتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارے ملک پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ کہاں سے رحمت آ جائے؟ رحمت کیسے آ جائے؟ رحمت تو وہاں آتی ہے جہاں عدل ہوتا، رحمت وہاں تو نہیں آتی جہاں ظلم ہوتا ہو۔
اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شہر میں اللہ کے قانون کے مطابق حد قائم کی جائے، مثلا چور کا ہاتھ کٹ جائے، زانی کو بیعت لگ جائے، زانی کو رجم ہو جائے، وہاں 40 دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کیا گیا۔ اور جس کو قانون اسلام کے مطابق سزا مل جاتی اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو سزا ہوئی نا، اللہ معاف فرمائے، جرم ہو گیا، سزا ہو گئی، ایک صحابی کے منہ سے نکل گئی بات، انسان ہے، اس نے کہا کہ یار کیا بری موت تھی کہ پتھر مار مار کے بھاگ رہا تھا اور پتھر لگ رہے تھے اور مر گیا، کتنی گندی موت ہے۔ حضور پاک نے سنا، نے فرمایا کس نے یہ بات کی ہے؟ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلی۔ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس بندے کی توبہ اللہ نے ایسے قبول فرمائی ہے کہ اگر وہ توبہ لے کے میں سارے مدینے والوں کو تقسیم کروں تو سب کو جنت میں لے جائے۔ غلطی ہو گئی، دنیا میں اس نے سزا بھگت لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ جو ہمارے قوانین ہیں نا جی، ان میں سزا بھی بھگت لو اللہ تو پھر بھی معاف نہیں کرے گا نا، کیونکہ وہ تو قانونی انگریزی ہے، اسلام کے مطابق تو سزا ہوئی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمہارا گھر ہو، خاندان ہو، شہر ہو، ملک ہو، عدل ہوگا رحمت آئے گی، عدل نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں گے اس سے بڑی کوئی عدالت ہے کہ اب ہاتھ پاؤں گواہی دے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہو سب سے پہلی گواہ زمین ہے، دوسرے گواہ کرامن کاتبین، وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے تیرے ساتھ رکھے ہیں، اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے جو دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارے اعضاء جو گناہ میں لگے ہوئے ہیں یہ خود قیامت میں گواہی دیں گے۔ جب اتنے گواہ موجود ہیں تو گناہ کرتے ہوئے کچھ تو شرم کرو اللہ سے۔ کہ اتنے گواہوں کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی جرت ہے کہ پھر بھی گناہ کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ جانے اسرائیلی روایتوں کا اعتبار تو ہوتا نہیں، کیوں یہودیوں کا کیا اعتبار؟ تو بہرحال علماء لکھتے ہیں معلومات کے لیے، ورنہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو امرأۃ العزیز نے گھیر گھار کے دروازے بند کر کے اپنے خاص بیڈ روم میں لے آئی تو اس کے کونے میں اس نے اپنا کوئی بت وت رکھا ہوا تھا، جا کے اس کو ذرا پردہ کھینچا تو یوسف سے نے پوچھا کہ ما ھذا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے تو میں ذرا پردہ کر رہی ہوں۔ اس نے کہا اس خدا سے پردہ کر رہی، اس خدا سے پردہ نہیں کرتی ہے جو اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ جو خدا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے اندھا ہے، جو چلتا نہیں، بولتا نہیں، کھڑا نہیں ہوتا، اور گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، توڑ ڈالو تو اپنی ٹانگیں بھی نہیں بنا سکتا، اس کو تو تم پردہ ڈال رہی ہو۔ اور جو سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز کے جاننے والا ہے، اس کے سامنے تمہیں کوئی خیال نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اب جناب وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں گواہی دی تم لوگوں نے ہم پر؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ کہیں گے ظالم ہو، ہم کیسے گواہی نہ دیں، ہمیں بھی اسی ذات نے بولنے پر مجبور کیا ہے جو ہر چیز کو بولنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تم نے یہ یاد نہیں رکھا تھا کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، پھر جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو سارا کچا چٹھا تو پھر سامنے آ جائے گا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اب بندے کے اپنے اعضاء، اپنے چمڑا خود بندے سے کہے گا وما کنتم تستترون، تم تو گناہ کرتے ہوئے کوئی شرماتے بھی نہیں تھے، چھپتے بھی نہیں تھے، تم تو کھل کے سارے گناہ کرتے تھے، تمہیں خیال نہیں تھا کہ یہ ہاتھ پاؤں قیامت میں ہمارے خود گواہ بن جائیں گے، تم نے تو کبھی خیال نہیں کیا نا. وما کنتم تستترون، مانا یہ ہے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اعضاء ان کو ملامت کریں گے کہ تم تو چھپتے نہیں تھے جو کچھ کرتے تھے، تم تو علل اعلان کفر کرتے تھے، علل اعلان گناہ کرتے تھے، علل اعلان معاصی کرتے تھے، علل اعلان نافرمانیاں کرتے تھے، پھر گناہ کر کے اکڑتے تھے. تمہیں خیال نہیں تھا کہ بھئی یہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، کان ہیں، سب مکمل. ولیکن ظننتم، اصل بات یہ ہے ولیکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ گمان تھا کہ اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. اصل میں تمہارا گمان یہ تھا، تم خدا کے علم سے بھی منکر تھے. اگر تمہیں یقین ہوتا کہ خدا جانتا ہے تو کبھی نہ کرتے نا. اصل بات یہ ہے تمہیں گمان یہ تھا کہ اللہ کو کیا پتا، ہم تو پردے کے اندر کر رہے ہیں، گھروں کے اندر کر رہے ہیں، ہم نے بڑے حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں، ہم اپنے گناہ جو ہیں وہ چھپ کے کرتے ہیں، ہماری بیویوں کو پتہ نہیں، ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں، ہماری اولادوں کو پتہ نہیں، اللہ کو کیا پتا. تم یہ سمجھتے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. یاد رکھیں ظن مانا گمان، یاد رکھو ظن مانا گمان ہوتا ہے، لیکن کبھی گمان جو ہے ان بعض الظن اسم، اور بعض گمان جو ہیں گناہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، جب ایسی بات کی گئی تو کیا تم لوگوں نے خیال ہی نہیں کیا؟ تمہارا کام یہ تھا کہ تم فوراً یہ کہتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بالکل جھوٹ ہے، گھڑا گیا ہے. اللہ کے نبی بھی پاک ہیں، نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں بھیجتے ہیں، اور پاک بیویوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوتے ہیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے، ورنہ کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے. اچھی عورت گندے آدمی کے گھر میں بھی آ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ. اچھا ایک ہوتا ہے زن، مثلا تم نے سفر کیا صحرا میں، اب فجر کی نماز کا وقت ہے، اندھیرا ہے، پتہ نہیں کعبہ شریف ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، تو کیا کرو؟ تو وہاں اسلام کہتا ہے کوشش کرو، گمان کرو، جدھر تمہارا ظن غالب ہو جائے، جدھر تمہارا گمان غالب ہو جائے بھی کعبہ ادھر ہے، نماز پڑھ لو. پھر اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ بھی ظن ہے. تم نے طواف کیا، یار پتہ نہیں 6 چکر کیے 7 کیا، نہیں یار میں نے 6 کیے ہیں، تو جو ظن غالب ہے اس پہ عمل کر لو. اور ایک ہوتا ہے کہ بلا وجہ آدمی مومنین اللہ والوں کے خلاف برا گمان رکھے، ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا کے بارے میں برا گمان رکھے. اللہ کے بندہ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، اتنے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں انہوں نے اسی لیے نعوذ باللہ زندگی گزاری تھی کہ لوگوں کو گمراہ کریں، قرآن حدیث سے ہٹا دیں. خدا کا خوف کرو. تو ایسا گمان کرنا جو ہے یہ تو وہی نبات ظن اسم، یہ وہی گناہ ہے جو گمان ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ان کو اپنا بدن والے کہیں گے ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، یہی وہ تمہارا برا گمان ہے جو تم نے خدا کے بارے میں کیا تھا کہ خدا کو پتہ نہیں.
یہی برا گمان تمہیں ہلاک کر گیا. ارضاکم مانا اہلککم، تمہیں ہلاک کر دیا اس نے. فاصبحتم من الخاسرین، اور آج انجام یہ ہے کہ تم تروٹے والوں میں ہو، ناکام لوگوں میں ہو. اصبحتم کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ گویا صبح، معنی انجام تمہارا یہ ہوا کہ جب رات ہٹی صبح ہوئی تو پتہ لگ گیا کہ تم تروٹے والوں میں ہو. جب روشنی ہوئی تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ تم فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور اگر صبر کرو آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، رہنا اسی میں ہے. اب تم نے یہ نہیں کہ نکل سکو، اب چیخو یا نہ چیخو، اب صبر کرو یا نہ کرو، جلنا تم نے جہنم میں ہے. اسی لیے اس لوحا، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اس لوحا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اللہ حکم دیں گے جلو اس آگ میں، چاہے چیخو یا صبر کرو برابر ہے، رہنا تم نے یہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ وَإِن يَصْبِرُوا، صبر کرو گے تو آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر تم معافی مانگنا چاہو، اگر تم کوئی عذر پیش کرنا چاہو تو آج کوئی عذر نہیں چلے گا، اللہ کوئی عذر قبول نہیں کریں گے. عذر قبول کرنے کا زمانہ دنیا میں تھا، دنیا میں تم نے ندامت نہ کی، توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی. آج چاہے لاکھ معافیاں مانگو، لاکھ عذر کرو، آج وہ عذر تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر صبر کرو گے تو یہی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہو، بعض علماء کہتے ہیں یستعتبوا مانا دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرنا چاہو تو وہ تمہاری درخواست جو ہے بالکل نہیں سنی جائے گی. فما هم من المعتبین، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے مشرک، وہاں چیخیں گے، فریاد کریں گے کہ ربنا اخرجنا منہا، میرا مولا مہربانی کر ہمیں ایک دفعہ تو جہنم سے نکال دے، ایک دفعہ تو جانے دے، پھر دنیا میں ہمیں واپس کر دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اللہ بھی ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، ہمیں آگ سے نکال کے دنیا میں بھیج دے. اگر ہم پھر شرک کریں، پھر کفر کریں، پھر نافرمانی کریں تو پھر ہم ظالم ہیں، پھر جو چاہیں سزا دیں. اللہ فرمائیں گے فرشتے کیا دو ان کو قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، یعنی اصل میں اقصا کہتے ہیں نا، جیسے کتے کو کہا اقصا، ہٹ جا، اللہ حکم ہوگا ہٹ جاؤ، پڑے رہو جہنم میں، مت بات کرو، اب تمہاری کوئی بات بھی نہیں سنی جائے گی، اب تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اسی لیے وہ مالک جو وہ خازن ہوں گے جہنم پہ ان کو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہیں گے اے فرشتے مہربانی کرو، اپنے رب سے کہو مہربانی کر کے ہمیں موقع دے دیں. فرشتے کہیں گے بدبختوں کس بات کا موقع، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، اللہ نے پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجے، کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، علماء بھیجے، معجزات آئے، دلائل آئے، تم نے تو کوئی بات سنی نہیں، آج کیا باتیں کرتے ہو. ہم اللہ سے کہیں ہم بالکل نہیں کہتے تمہارے لیے. فادعو، اچھا تم چاہو تو چلو پکارو، ولیکن سن لو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن قیامت والے دن کافروں کی دعا بھی نہیں سنی جائے گی. مانگتے ہو مانگتے رہو. آخر میں کہتے ہیں کہ 500 سال تک چیختے رہیں گے، آخر حکم یہی ہوگا کہ پڑے رہو، اب تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها
اللہم ارزقنا حسن الختام یا ذا الجلال والاکرام۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی 1 سال تک تو فقہ حنفی پہ عمل کرے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول پہ چلے، لیکن 1 سال پھر امام شافعی کے قول پہ چلے، ماشاءاللہ، یعنی 1 سال ایک باپ بنائے، دوسرے سال کسی اور کو باپ بنا دے، ماشاءاللہ، اچھی بات، یہ عقل کرو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب تمہیں اتنا بڑا علم ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بھی سارے مسئلے جانتے ہو، امام شافعی کے بھی، تو تمہیں تو کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، تم تو خود امام ہو ماشاءاللہ، تمہیں پھر کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ تم فقہ حنفی کے مسائل اور ان کے دلائل، شافعی کے مسائل اور ان کے دلائل، پھر ان کا موازنہ کہ کون سا دلیل قوی ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، جب اتنا علم جانتے ہو تمہیں تو کسی امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو ماشاءاللہ پھر خود امام ہو، خود مجتہد ہو۔ یہ مذاق نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کو کبھی یہ قول لے لینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، مثلا امام شافعی کے نزدیک اگر مرد کا ہاتھ عورت کو بغیر کپڑے کے لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر جب لگ جائے تو آپ حنفی بن جاؤ کہ چلو جی تو بھائی وہ یاد نہیں ٹوٹا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا نا۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کے نزدیک خون بہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امام صاحب کے نزدیک خون نکل جائے، اگر اپنی جگہ سے باہر نکل جائے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب خون نکل جائے، چلو نہیں جی میں شافعی ہوں، تو 1 رکعت میں حنفی بن جاؤ، 1 رکعت میں شافعی بن جاؤ، اسی میں کھڑے رہو گے۔ ایک پہاڑ ہے، 4 راستے ہیں، ان پہ چڑھنا ہے۔ کوئی عقل ہے کہ کبھی کہ اچھا اس راستے سے چڑھتے ہیں لیکن سال کے بعد پھر اس راستے سے چڑھے؟ عقل کی بات ہے، یہ کوئی کھیل ہے، بچوں کا تماشا ہے کیا؟ ایک موٹی بات ہے، آپ عالم ہیں الحمدللہ، نہیں ہیں فاسألوا اہل الذکر، جو لوگ علم والے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لو، چونکہ ہمارے علاقوں میں فقہ حنفی گئی ہے لہذا لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں زیادہ امام شافعی کی فقہ تھی، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سوڈان ہے، حبشہ ہے، افریقہ ہے، وہاں امام مالک کی فقہ زیادہ گئی، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ حجاز ہے، اس علاقوں میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ سب برحق ہیں، حق پہ ہیں، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، نہ کوئی اختلاف ہیں، نہ فتنے ہیں، نہ فساد ہیں۔ یہ تو جاہل لوگوں کے دماغوں میں فتنے فساد گھڑے ہوئے ہیں، علماء میں تو کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، امام ہیں، ایک امام ہے، سب نماز پڑھیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، ہاتھ چھوڑنے والے بھی ہیں، باندھنے والے بھی ہیں، سینے پہ باندھنے والے بھی ہیں، ناف پہ باندھنے والے بھی، رفع دین کرنے والے بھی ہیں، نہ بھی ہیں، آمین زور والے بھی ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، کہ کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں، کیونکہ نصوص جب موجود ہوتے ہیں وہاں تو کسی امام کے قول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا۔ اللہ کے بندے، آج 1400 سال گزر گئے، کوئی امام یہ کہہ سکتا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 6 رکعتیں پڑھو؟ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے آپ 4 رکعت پڑھا کریں، زیادہ ثواب ہوگا۔ نماز ہے نا، 1 رکعت بڑھا دیں۔ تو نص جو ہے اس میں تو کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملا، حدیث مبارک میں نہیں ملا، اب بندہ الجھ کے بیٹھ گیا۔ اب اگر حدیث مل جائے سبحان اللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب یعنی ثانی الخلفاء محدث هذا الزمان، یعنی اتنا بڑا آدمی کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر نبوت اللہ مجھ پہ بند نہ کر دیتے تو عمر کو بھی نبی بناتے۔
اتنا بڑا آدمی ہے. ابھی عبیدہ بن الجراح کی مدد کے لیے لشکر لے کے جا رہے ہیں. آپ راستے میں ہیں, آپ کو خبر ملی کہ اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے, طاعون ایک بیماری ہوتی ہے, گلٹی پیدا ہوتی ہے چھوٹی سی, اور بندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد. کیوں؟ علاج ہی کوئی نہیں اس کا, وبا ہے, عذاب ہے, اللہ بچائے. تو حضرت عمر نے قافلہ روک دیا, صحابہ کو بلایا, بھی کیا کریں؟ ہم جاتے ہیں تو وہاں وبا ہے, طاعون ہے, نہیں جاتے ہیں, مسلمانوں کا لشکر مصیبت میں آیا ہوا ہے, ان کی مدد نہ کریں, کیا کریں؟ اب کسی نے کہا جانا چاہیے, کسی نے کہا نہیں جانا چاہیے. اسی میں آخر حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں نے سب کے دلائل سن لیے ہیں, چونکہ اب ان کے سامنے حدیث مبارک نہیں تھی. حدیث ہو تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا. ایک بات یاد رکھو, جہاں قرآن حدیث مل جائے بات ختم, وہاں تو بحث ہوتی ہی نہیں نا. اب دیکھو نا, مثلا حنفی فاتحہ نہیں پڑھتے, کیوں؟ حدیث ہے کہ مسلم میں ہے, اور ابھی موسیٰ اشعری راوی ہے کہ اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تو چپ کرو, بس ختم. جب حدیث مل گئی اب بحث کس بات کی؟ اسی لیے اب امام حضرت ابو عمر نے فرمایا دیکھو بات سنو, بس قافلہ روک دو, واپس جاؤ. دو چار نوجوان صحابہ جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا حل تفر من قدر اللہ یا عمر, تم اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اگر ہماری موت لکھی ہے تو مر جائیں گے. آپ نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہاں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں بھی تو اللہ کی تقدیر ہے نا, اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا خدا کی شان ہے, جب صبح ہوئی تو ایک صحابی باہر تھے, وہ آ گئے, انہوں نے کہا حضرت عمر اس مسئلے میں تو میں نے خود حضور سے حدیث سنی ہے. سبحان اللہ, بتاؤ بھائی. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ اذا انتم بارض, تم اس زمین میں موجود ہو جہاں طاعون پھیل جائے, فلا تخرجوها, اس سے باہر نہ نکلو, اور اگر تم باہر ہو فلا تدخلوها, پھر اس بستی میں داخل نہ ہوں. یہ تو حضور کی حدیث ہے. کہا الحمدللہ, اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کے خلیفے سے بھی وہ فیصلہ کروایا جو تیرے نبی پاک کا فرمان تھا کہ اذا سمعتم بارض الطاعون فلا تدخلوها, اگر اس علاقے میں طاعون ہے, وبا ہے, نہ جاؤ, اور اگر تو وہاں موجود ہو تو باہر نہ نکلو. اچھا اسی میں حکمت بھی ہے, کیوں وبا والی جگہ سے باہر نکلو گے, جہاں جاؤ گے وبا پھیلاتے جاؤ گے نا. وبا والی جگہ سے باہر نکلو گے, جو مر جائے ان کا جنازہ کون پڑے گا, کفن کون دے گا, دفن کون دے گا, تم تو سارے بھاگ جاؤ گے. اچھا جب باہر موجود ہو تو عمدن اپنے آپ کو آگ میں کیوں ڈالو؟ تو یہ تو میرے بھائی مسئلے وہاں اختلاف ہوتا ہے جہاں حدیث مبارک نہیں ملتی. وہاں اختلاف ہوتا ہے کہ حدیث دو آ گئی, ایک ابن عباس کی روایت ہے, ایک ابن مسعود کی روایت ہے, دونوں حضور کی حدیثیں ہیں. ایک کو حضرت ابن عباس روایت کرے, ایک کو حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرے. ایک امام نے عبداللہ ابن مسعود والی روایت لے لی, ایک امام نے ابن عباس والی لے لی, کوئی بات نہیں. اب دیکھو نا وتر میں جو دعا پڑھتے ہو, ایک روایت میں اللہم اہدنا فی من ہدیت, اور ایک روایت اللہم انا نستعینک. بعض امام ائمہ نے وہ لے لی, بعض ائمہ نے وہ لے لی, تو دونوں نے تو نبی کا فرمان لیا ہے, جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, اور جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں اور یہ رسول پاک کی توہین کرتے ہیں. سب سے پہلے بس یہ بات بتا دیں کہ حضرت بلال پڑھتے تھے یا وہ بھی گستاخ تھے؟ اللہ ہمارا حشر حضرت بلال کے ساتھ کرے, تمہارا اہل بدعت کے ساتھ کرے. چلو ہم اس بات پہ راضی ہیں. تم یہ ثابت کر دو کہ حضرت بلال پڑھتے تھے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. نہیں پڑھتے تھے, کیا وہ گستاخ تھے؟ کوئی شرم کرو, کیا باتیں کہتے ہو؟ ایک بدعت کرتے ہو, دوسرا نہ کرنے والوں کو الٹا گستاخ کہتے ہو.
ایک عورت کا شوہر پہلے مر گیا، طواف زیارت نہیں کیا، ابھی طواف زیارت نہ کرے آئندہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، چاہے نہ بھی کرے، حج نہیں ہوگا جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ ایک آدمی مدینے سے نکل کے میقات سے احرام نہیں باندھا، راستے میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو میقات سے احرام باندھنا تھا، پھر وہ چلا گیا طائف والے میقات پہ، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی تو میقات ہے نا، میقات پہ چلا گیا۔ ضروری افضل یہ ہے کہ مدینے کے میقات سے باندھتا، اچھا اس کو طائف جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، راستے میں بھی میقات ہے، الجحفہ اس کا نام ہے، رابق کے قریب ہے، وہ وہی کھڑے کھڑے باندھ لیتا سڑک پہ اللہ کا بندہ، وہاں طائف جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یہ تو راستے میں میقات ہے، مدینہ منورہ کے راستے میں پہلا میقات ہے ذوالحلیفہ بیر علی، وہ افضل ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصا ایک بندہ ہے نہیں باندھ سکا، پھر آپ بدر سے جب آگے آئیں گے، رابو کے قریب آئیں گے، لکھا ہے باقاعدہ الجحفہ اور لکھا ہوا ہے کہ میقات، وہاں ذات المیقات، اچھا وہاں اگر چلے جائیں تو بڑی بستی ہے، مسجد ہے، وضو ہو، خانہ ہے، حمام، سب انتظام۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے جب نکاح اس کا ہو رہا تھا، جب اس کو پوچھا گیا کہ یہ عورت کا نکاح تمہیں قبول ہے تو اس نے کہا الحمدللہ، تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ نہ تم اس کے نکاح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ قبول کا ہے، ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا، میں نے مان لیا، میں نے شکر کیا اللہ کا کہ اللہ نے مجھے بیوی دی، یہ سارے لفظ ایک ہی مانا، تو اصل مقصد تو وہی ہے نا، اس جگہ پہ بیٹھ کے جو کہہ رہا ہے تو نیت وہی سمجھی جائے گی نا۔ تم بلا وجہ نہ لوگوں کے نکاح خراب کرو۔ نبی پاک جو تھے نور تھے یا بشر تھے؟ جب 1400 سال کے بعد بھی تمہیں پتہ نہیں لگا تو اب محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ 1400 سال جو کلمہ پڑھتے رہے ہو وہ کس نبی کا پڑھتے رہے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی نور تھا یا بشر تھا؟ اچھا نور کی بھی اولاد ہوتی ہے؟ حضرت جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کوئی نہیں، تو نبی پاک کی اولاد ہے کہ نہیں؟ تو نور کیسے ہوئے؟ نور کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، نبی پاک کی تو 9 بیویاں ہیں۔ نور کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، نبی پاک کی تو باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، آمنہ باپ عبداللہ موجود ہے۔ کوئی نور کا بچہ بھی آپ نے دیکھا ہے کسی کے پاس دودھ پیتا ہو؟ تو نبی کی تو دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ بھی موجود ہے۔ پھر اللہ کا قرآن ہے کہ اعلان کر دو کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ یاد رکھو یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں محبت کا اگر مگر کا۔ اگر نبی کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ پکا کٹا کافر ہے، کافر ہو کے مرے گا، کیونکہ وہ قرآن کا انکار ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ خدا کا خوف کرو۔ کافروں کو کیا کہو گے؟ کہیں گے ان کو 1400 سال کے بعد بھی پتہ نہیں ان کا نبی کیا ہے۔ اور کہتے ہیں جی کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جتنی پڑھ سکو۔ 8 کی ہمت ہے 8 پڑھ لو، 20 کی ہے 20 پڑھ لو۔ 20 پڑھو گے سارے حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، 8 پڑھو گے تو 13 والی حدیث بھی رہ گئی، 20 والی بھی رہ گئی۔ اب تمہاری مرضی ہے، جتنا گوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ 20 رکعت پڑھو گے 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ یہ قوم ابھی تک مسئلے حل نہیں کر سکی، 1400 سال گزر گئے۔ عمرے کے بعد طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، کر لو تو افضل ہے، کیا پتہ مر جائیں پھر موقع ملے نہ ملے۔
قضا عمری کوئی نماز نہیں ہے، تو جن کے نزدیک نہیں ہے وہ نہ پڑھیں. ہمارے نزدیک تو قضا ہے کہ نبی کی نماز جب بھی قضا ہوئی آپ نے قضا پڑھی ہے. اب یہ بات تو نہیں کہ تھوڑی ہوں تو قضا کرو اور زیادہ ہوں تو نہ کرو، یہ کوئی بات ہے؟ مسئلہ ہے دنیا میں؟ یعنی اگر میں نے کسی کا 100 ریال دینا ہے وہ تو ادا کر دوں، 1,00,000 دینا ہے تو کھا جاؤں، یہ اچھی بات ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم حساب نہیں کر سکتے، حقوق اللہ ہے، توبہ کر لو تو اللہ توبہ سے معاف فرما دیں گے، لیکن کوشش کرو قضا پڑھنے کی کہ نفلیں چھوڑ دو. حضور کی نماز خندق کے موقع پہ قضا ہوئی، آپ نے قضا پڑھی ہے. حضرت علی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے میں تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کہاں پیدا ہوئے. کعبے سے مراد ہے حرم میں پیدا ہوئے. وہ عقل کیا کرو، تمہاری عورتوں کا جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے مسجد چلی جاتی ہیں. حضرت علی کی والدہ کو اتنا کم عقل سمجھا تھا تم نے؟ کعبے کا معنی حرم ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، کہاں ذبح کرتے ہو؟ ہدین بالغ الکعبۃ. اللہ فرماتے لے آؤ قربانی کا جانور، کعبے میں ذبح کرو. تم ذبح کرتے ہو مینا میں، چونکہ مینا بھی حرم ہے اور حرم بھی حرم ہے. جیسے نام حرم ہے اسی طرح نام کعبہ بھی ہے. میں نے پہلے دن 10 تاریخ کو صبح فجر کے بعد کنکریاں ماری، ٹھیک ہو گیا. 11 کو میں نے فجر سے بھی پہلے مار دی، ماشاءاللہ دم پڑ گئی. اور 12 کو میں نے صبح فجر کے بعد مار دی، بہرحال ایک دم پڑ گئی. قرآن پاک میں سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. وہ ایک شبہ تھا کہ کیا انفال اور توبہ ایک سورت ہے یا 2 ہیں، تو صحابہ نے احتیاط کی کہ بسم اللہ نہیں لکھی، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ پڑھنا منع ہے. بہرحال سعودی عرب میں جو چاند نظر آتا ہے وہ بالکل کوشش کرتے ہیں، انسان غلطی ہو سکتی ہے. باقی ہر ملک جو ہے اپنی اپنی رؤیت پہ اعتبار کرے. صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، یعنی جو ایک اقلیم ہے اس کی رؤیت کا اعتماد ہوتا ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.